الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ یونس 11ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مسائل ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جو انسان گناہ کر کے گیا، شرک کر کے گیا، اللہ کی نافرمانی کر کے گیا، اور جب اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی تو وہ پوری کائنات کے خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جو بھی قیمتی چیزیں ہیں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا تو جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ اللہ نے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور انسان جو ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کر جو ہے نا والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر، صلاحیت اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے، کیونکہ وہ شک میں ہوتا ہے کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ جب اذان ہو جائے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ کافی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غسل نہیں دیا گیا۔ اگر کسی وجہ سے بچے کو غسل نہ بھی دیا گیا ہو تو اذان اس کے کان میں اور اقامت کہہ سکتے ہیں۔ اور بالغ ہونے سے اگر پہلے فوت ہو جائے تو یہ بچہ معصوم ہونے کی وجہ سے یہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ورنہ یہ پاک وجود ہے اور اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، نقش و نگار نہیں کر سکتا، اور شرعی طور پر خودکشی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جو جوش میں علماء حضرات اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر اس طرح نہ ہوا تو مجھے ڈس کر دینا، مجھے شوٹ کر دینا، مجھے قتل کر دینا، اس کو اختیار بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
کیونکہ یہ وجود کا مالک نہیں ہے، وجود کا مالک رب کائنات ہے۔ بعضوں پر اگر کوئی نقش و نگار کیے گئے ہوں، کچھ چیز تحریر کی ہو تو علماء نے لکھا ہے اس کو مٹائے، جہاں تک مٹ سکتی ہے مٹائے۔ ہاں اگر اس کے مٹانے میں کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ دے، ورنہ نقش و نگار کرنے کی، چاند ستارے بنانے کی، بھویں بنانے کی، دانت بنانے کی، سوراخ کرنے کی شرعی طور پر گنجائش نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہر وہ انسان جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا وہ زمین بھری مال و دولت دے کر جان چھڑانا چاہے گا تو وہ جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ تو 11واں پارہ ہے۔ 30ویں پارے کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایک آدمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے دل و جان سے اللہ کے رسول کے بات مان کر عمل کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے دل و جان سے قبول کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں۔ عام معنی یہی کیتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ تم پر وہ ایسا دن نہ آ جائے جس دن ولا بیع ولا خلہ ولا شفاع، نہ تو لین دین کر کے جان چھوٹے گی، نہ برادری کی بنیاد پر، نہ جو ہے نا کوئی مال دے کر، اور نہ ہی سفارش۔ دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ عام طور پر انسان جان چھڑا لیتا ہے پیسہ دے کر یا سفارش کر کے یا قوت بازو پر۔ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن آنے سے پہلے پہلے تم جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالو، مال خرچ کر لو، تاکہ ایسی سختی سے، ایسے دن آنے کے سے پہلے تیاری کر لو۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اگر کوئی انسان جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض لافتدوا بہ، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ خزانے ہیں، جو کچھ مال و دولت ہے، جو کچھ سونا چاندی ہے، اگر دے کر تم فدیہ دینا چاہو اور جان چھوڑانا چاہو کہ عذاب سے، سزا سے، اللہ کی غضب سے میری جان چھوٹ جائے، تو جان نہیں چھوٹے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جو مجرم ہوگا وہ عذاب کو تو دیکھے گا کہ مجھے سزا ملنی ہے، لیکن وہ اس سزا کو اپنے آپ کو چھپائے گا کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنے والی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اپنی ندامت کو، رسوئی کو، ذلت کو چھپائے گا۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھے گا۔ لیکن وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ من یعمل ومن یعمل خیر یرہ ومن یعمل ومن شر، اس کے اندر آتا ہے قرآن کے اندر، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، شر اور خیر جو جتنا ہوگا اس کا بدلہ دینا چکانا ہوگا۔ فلہذا انسان کو ایسے گناہ سے بچنا چاہیے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے۔ شامی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی کے 3 پیسے کھائے، قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی جو خسارے کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رحم انسان کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے، قابل رحم کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کی بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، گھر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، یہ قابل رحم آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قابل رحم وہ ہے جو صدقے خیرات کر کے آئے گا، تہجد پڑھ کے آئے گا، نمازیں پڑھ کے آئے گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا اور عبادت کر کے آئے گا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو وہ نیکی اس کی لے کر ان کو دی جائیں گی۔ اب لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ جو ہے نا ان پر لاد دیے جائیں گے۔ فرمایا قابل رحم انسان یہ ہے، غریب مفلس یہ ہے کہ لایا تو سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں بچا، یہ قابل رحم انسان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، الا
خبردار انا للہ ما فی السماوات الا ان للہ فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، خبردار زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور اس کے اندر کوئی کمی پیش نہیں ہوگی۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ کے متعلق جو ہے نا بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت میری مخلوق مجھے گالیاں دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں اولاد سے پاک ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فرمایا یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، باقی ہے، باقی تھا اور باقی رہے گا، واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات کے بغیر جو ہے کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہوا یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہ زندہ کرنے والا بھی ہے، مردہ مارنے والا بھی ہے، اور مرنے کے بعد تم سب اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے۔ ترجعون، موت و حیات کا مالک رب کائنات ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی کسی کو نہ مار سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے بحر نہیں آ سکتی، اور جو بحر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی۔ تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے انسان کی 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے، نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے: انسان کی زندگی، انسان کا رزق، انسان کی موت، انسان کا اچھا برا ہونا۔ تو سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور رزق جب تک پورا نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا انسان پر موت نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جب تبلیغ کے لیے گئے تھے اور رب کائنات اور رب وحدہ لا شریک کی جب دعوت دی تو نمرود نے پوچھ لیا کہ تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا، ہوا یحیی و یمیت، وہ مارنے اور زندہ کرنے کا مالک ہے۔ تو وہ بیوقوف تو نہیں سمجھا، اس نے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو قتل کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو جو ہے نا پھر دعوت دی۔ تیسرے پارے کے اندر آتا ہے کہ میرا رب مشرق سے سورج تو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر۔ اب جو اس نے بات سنی نا فبہت الذی کفر، پھر جو ہے نا اس کے سب کچھ جاتا رہا اور وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس کی رد نہیں کر سکا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ تیرا رب جو ہے نا مغرب سے سورج طلوع کر دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج طلوع کر ہی دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ناکام نہیں چھوڑتا۔ اگر نمرود یہ کہتا کہ اگر میں نہیں کر سکتا تو تیرا رب اس طرح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کر ہی دیتا۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو اللہ کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نا سورج کو مارنے کا بھی مالک ہے اور زندگی دینے کا بھی مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، عام طور پر قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا جہاں ذکر ہے یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور یا ایھا الناس جہاں ذکر ہوا یہ مکے کے اندر نازل ہوئی۔ یہ بھی فرق لکھا ہے۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وعظ و نصیحت کرنے والی ایک نعمت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ مراد قرآن مجید ہے۔ مراد کیا ہے؟ موعظہ، المراد قرآن مجید ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کی یہ شفا بھی ہے۔ قرآن مجید یہ وعظ و نصیحت کرنے والا بھی ہے اور تمہارے جو ہے نا کیا ہے دلوں کی شفا بھی ہے۔ قرآن کی نعمت حاصل ہو جائے تو انسان کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، حسد سے، کبر سے، حب مال، حب جان سے یہ جو ہے نا کیا بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ باطنی بیماری ہے،
یہ کیا ہیں؟ باطنی بیماریاں، جیسے زہری بیماریاں ہیں، باطنی بھی بیماریاں ہیں، دونوں سے پاک کی ضروری ہے، دونوں سے چھٹکارا ضروری ہے۔ باطنی بیماریوں سے بھی کہ انسان شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، کفر کے اندر نہ ہو، رسم و رواج کے اندر نہ ہو، بدعات کے اندر نہ ہو، حسد کے اندر نہ ہو، کبر کے اندر نہ ہو، حب جاہ حب مال کا شکار نہ ہو۔ ان بیماریوں سے چھٹکارے کا واحد ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ زہری جو ہے نا کیا ہے؟ شفا بھی ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک وفد جا رہا تھا، 30 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور وہاں ایک گاؤں کے ساتھ خیمہ لگایا، رات گزاری، تو وہاں پر سردار جو تھا اس کو سام وغیرہ نے ڈھنس لیا، اور وہ آئے اس وفد کے پاس کہ تم میں سے کوئی منتر جانتا ہے؟ اس وقت جادو کو منتر کہتے تھے، تویز گنڈو کو منتر کہتے تھے۔ کوئی منتر جانتا ہے ہمارے سردار کو جو ہے نا کوئی موذی جانور جو ہے نا نقصان دے گیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نوجوان تھے، صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کر سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کی، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، گویا کہ اس کو تکلیف ہوئی بھی نہیں تھی۔ بڑا خوش ہوا، اس نے 30 بکریاں دی، 30 آدمی تھے تو 30 بکریاں دے دی۔ اب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ یہ تو ہم نے قرآن کو بھیج دیا ہے، اب ان کو کھایا نہیں، ذبح نہیں کیا، وہ سب کو لے کر حضور کے پاس لے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک قوم کا سردار تھا، اس کو سام وغیرہ نے موذی جانور نے ڈھنس دیا تھا، اور ہم نے جو ہے نا سورۃ فاتحہ جہاں دم کی وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس نے ہمیں بکریاں دی، تو اب ان کو کیا کریں؟ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا اس کو تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ تویزوں پر جو ہے نا اگر کوئی ہدیہ مل جائے تو لینا جائز ہے، ہاں من مانی نہیں کرنی چاہیے کہ 25,000 دے دو، یہ زعفران کے ساتھ، یہ جو ہے نا چھوٹے جانور کے پٹھے پر میں لکھنے والا ہوں، کسی قسم کے ہیلے بہانے کر کے پھرتانا جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ویسے جو ہے نا ہدیہ دے دے تو تعویذوں پر ہدیہ لینا اسی حدیث کے ساتھ لکھا ہے جائز ہے، جائز ہے۔ ناجائز کام ناجائز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل کاروبار بن چکا ہے، لوگوں نے استانے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے نا غیب کی خبریں کہ ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے، بتاتا نہیں ہوں، تمہارا گھر کا آدمی ہے، نام نہیں لیتا، جھگڑا ہوگا۔ اب عجیب باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر سب کچھ ان کو پتہ ہے تو پھر تھانے میں بیٹھاؤ، پولیس کو چھٹی کراؤ، سارے چور پکڑے جائیں گے۔ کل کا علم کسی کو نہیں ہے، آگے آ رہا ہے، آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے، کل کا علم اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 آدمی تھے، 30 بکری لائے، تو حضور نے فرمایا اس کو کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اسی طریقہ سے حضرت تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایس ابو سعید، سعد ان کا نام تھا، یہ ابو سعید خدری کا نام اصل میں سعد تھا۔ اب ان نے جو ہے نا حضور نے پوچھا کہ اے سعد آپ کو کیا معلوم ہوا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا دم کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جو اور نام ہیں ان میں سے اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، تو میں نے اس لیے جو ہے نا اس کو دم کیا ہے، یقین بھی تھا نا اس کا۔ اسی طریقہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پاگل ہے، انہوں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ مومنین کے آخری آیات دم کر کے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ان کو جب دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں کی بڑی شہرت ہوئی کہ ایک پاگل تھا، ان پر دم کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابن مسعود آپ نے کون سی چیز جو ہے نا پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تو پہاڑ پر بھی دم کرتا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ قرآن شفا ہے، اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ شفا فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے نا شرک و بدعت ہے، کفر ہے، رسومات ہیں، یہ ان کے لیے شفا ہے۔ ظاہری شفا بھی ہے قرآن مجید، باطنی شفا بھی ہے۔
تو قرآن کو شفا کہا گیا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ قرآن مل گیا جو رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اس پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم نے مال و دولت جمع کر لیا ہے یہ اس سے بہتر ہے، اس کو حاصل کرو، اس کو چھوڑو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آگے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اللہ نے تم پر کوئی وحی نازل کیا جس وجہ سے تم جو ہے نا خود حرام حلال کے فیصلے کرتے ہو۔ قریش مکہ جو ہے نا بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، جانور چھوڑ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے رسومات بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے وحی نازل کیا تم پر؟ یہ تو تم میرے اوپر جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حرام حلال کرنے کا اختیار صرف رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ حرام حلال کا اختیار صرف رب کائنات کو اختیار ہے، حضور کو بھی نہیں۔ ماں کی شہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اللہ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کر دیا جو میں نے حلال کی تھی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے تو حضرت جویریہ جو ابو جہل کی بیٹی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ہجرت کر کے آ گئی۔ حضرت علی نے نکاح کرنا چاہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علی نکاح کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے سب سے پہلی جو بات بتائی یہ فرمائی کہ اے علی میں حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری بیٹے کے ہوتے ہوئے تو اب جویری کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ کر۔ شرعی طور پر جائز تھا یا نہیں تھا؟ 4 تک اجازت ہے، 4 تک اجازت ہے بشرطے کہ وہ محرم نہ ہوں، وہ محرم نہ ہوں، 2 بہنیں نہ ہوں، خالہ بھانجی نہ ہوں، اور بھتیجی پھوپھی نہ ہوں، یہ نہ ہوں۔ اس پر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس 3 تھی، 3 میں سے جو ہے نا مطلب آپ نے ایک کو طلاق دے دی، چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں، 4 تھی، 4 میں سے ایک کو طلاق دینے کی، تو اب اس طلاق شدہ کی آپ بہن لینا چاہتے ہیں یا اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی یہ لینا چاہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کی جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ ویسے تو 3 کو طلاق، 3 تھی، 4 تھی، ایک کو طلاق دے دی، چوتھے کے ساتھ فوراً نکاح کرو، لیکن جس کو طلاق دی ہے اس کی کوئی محرم آپ لینا چاہتے ہیں تو جب تک اس کی عدت نہیں گزرے گی اس وقت تک آپ اس کی جو ہے نا محرم کو نکاح میں نہیں لے سکتے۔ کافی حضرات کے میں نے اس طرح بتایا بھی ہے، اور ایک کا میں نے نکاح بھی دوبارہ پڑھایا ہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، اس نے بھانجی چھوڑ کر پھوپھی لے لی تھی فوراً۔ میں نے کہا جب تک اس کی عدت نہ گزرتی آپ اس کی پھوپھی نہیں لے سکتے۔ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا 11 بیویاں تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کا انتخاب کر لو، ان میں 2 بہنیں وغیرہ نہ ہوں یا 2 آپس میں محرم نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ 2 بہنوں کے رحم میں اپنے پانی کو جمع نہیں کرتا۔ آج معاشرے کے اندر ہاتھ ہے صالحی اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا بکواس سننے کو آتے ہیں کہ سالی آدھے گھر والی، کیا کچھ ہمارے یہاں بے اعتدالی ہوتی ہے، اور خاص کر جو ہے نا کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ بیوی انسان کی چلی جاتی ہے، اب بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی ماں کے ساتھ جو ہے نا بدفعلی کی یا برے ارادے سے پکڑ لے گیا تو بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر موٹا اصول ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا یا زنا کیا، اب اس عورت کے اصول ماں، دادی، پردادی، نانی یہ حرام ہو گئے، اس کی بیٹی، اس کی پوتی، نواسی یہ حرام ہو گئے، اس عورت کے اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی جو ہے نا پہلے جو ہے نا ساس کے ساتھ تعلق ہے، پھر بعد میں اس کی بیٹی لے لی، شرعی طور پر نہیں لے سکتا، حرام ہے، یہ زنا ہے پوری زندگی۔
بچے جو ہے نا اولاد حلال ہی نہیں ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر بیوی تھی اور اس دوران ساس کے ساتھ کوئی تعلق جڑ گیا برائی سے تو بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اپنی بیٹی پر جو ہے نا ہاتھ ڈالا برائی سے، بری نیت سے، تو اب بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب سوتیلا بیٹا تھا، اس نے سوتیلی ماں کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، باپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں، ان کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا حرام کے اندر مبتلا ہیں، پہلے ساس کے ساتھ تعلق ہے، پھر ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے، یا درمیان میں جو ہے نا کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جویریہ کے متعلق حضور نے یہی فرمایا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، کیونکہ حرام حلال کے فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس محکمے میں جائیں وہ رشوت لیتے ہیں، جی ہمارا حق ہے، اب اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ مسئلہ یاد رکھو، ایک حرام کو حرام سمجھ کر اب کریں گے تو ایمان بچ جائے گا، آگے اللہ کی مرضی ہے وہ سزا دے یا معاف کرے، لیکن ایک حرام کو حلال کر کے کریں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، کیونکہ حرام حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہمارے یہاں کافی حضرات کہتے ہیں یہ فارمی مرغی حلال نہیں ہے، یہ غلط ہے، کسی عالم نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہم فیصلے کرتے تھے یہ مرغی حرام ہے، خوراک ان کی جو ہے نا حرام کیا ہے، خود مفتی بن جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا ڈیری فارم کی گائے جو ہے نا اس کی قربانی نہیں ہوتی، جی یہ غلط ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یا جو ہے نا سود کھاتے ہیں تو جی پرافٹ ہے، یہ منافع ہے، اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اگر حرام ہے اس کو حرام سمجھ کر کیا تو گنہگار ہوں گے، ایمان محفوظ رہے گا، ایمان نہیں جائے گا۔ اور اگر ایک حرام کو حلال کر کے جو ہے نا کریں گے تو پھر ایمان چلا جائے گا، مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم پر کوئی وحی نازل ہوئی؟ قل ارأیتم ما انزل من رزق کے متعلق فجعلتم منه حرام و حلالا، کہ تم اس کو حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام سے کرتے ہو، کوئی تمہارے پاس سند نہیں ہے، کوئی وحی نازل کی نہیں کی تم نے اللہ نے تم پر۔ یا آگے فرمایا قل اللہ اذن لکم، اللہ کیا؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کر کے اللہ اکبر کہیں گے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ الف کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر بس ٹھیک ہے، اس الف کو کھینچنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اذان میں یا جو ہے نا تکبیر میں یا جو ہے نا نماز میں کھینچتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ اس کا معنی نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہیں کیا اللہ بڑا ہے؟ شک آ گیا نہیں آ گیا؟ تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اذن لکم ما عمل اللہ، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ سوالیہ ہے، یا اللہ پر تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی سند نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن ان کی مرضی تھی، جس کو حرام کر دیتے جس کو حلال کر دیتے، یہ ان کی اپنی شریعت بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ اختیار صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ یہ مطلب ہی ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا۔ اللہ نے فرمایا وما تكون في شأن، آپ کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور ویسے ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں یا جو ہے نا جس حالت میں بھی قرآن پڑھتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں حاضر ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ویسے لفظی معنی یہ ہے کہ آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے یا قرآن تلاوت نہیں کر رہے ہوتے یا جو ہے نا کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے، الا کنا معکم شہیدا، مگر میں جو ہے نا تم پر جو ہے نا نگران ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، ویسے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، کھڑے بیٹھے، تہجد میں، رات کو، دن کو، جس طرح بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں موجود ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔
یہ اللہ نے فرمایا۔ ہر جگہ موجود ہر چیز کا علم رکھنا صرف رب کائنات کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے بعض معتبر فرقے لوگوں کے جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہے، محمد رسول اللہ بھی اس طرح ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں قرآن و حدیث کے۔ جو کچھ رب کائنات کو معلوم ہے، محمد رسول اللہ کو وہی معلوم ہے، یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ نے حضور کے متعلق کیا فرمایا؟ وما علمنا الشعر، میں نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ تو مختار کل تو نحو ہے نا۔ اور حدیث قرآن کے اندر آتا ہے 11ویں پارے کے اندر کہ بعض لوگ حوض کوثر کی طرف نہ پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے روک لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ اس کو آنے دو، تو کلمہ پڑھا تھا، یہ تو میری امتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ وما کان من اہل مرضوا علی النفاق لا تعلمون نحن نعلمون، اے پیغمبر یہ مدینے کے اندر آپ کی وفات کے بعد یہ بدعتی ہو گئے تھے، تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔ لا تعلمون نحن نعلمون، تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان بدعتیوں کو دور کر دو، ان کے حوض و کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ کن کا؟ جو رسم و رواج کے اندر مبتلا تھے، شریعت اور سنت کا لحاظ نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اب یہ نفی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے میں نے بڑے پیغمبر بھیجے۔ آگے کیا فرمایا؟ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا وَمِنْهُم لَّمْ نَقْصُصْ، بعض کے واقعات آپ کو بتا دیے، بعض کے نہیں بتائے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہار گم ہو گیا تھا، حضور کو پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت عثمان زندہ تھے، حضور کو بتایا گیا کہ شہید ہو گئے ہیں، حضور کو پتہ نہیں چلا۔ 70 صحابہ کو بے ایمان قبیلے لے گئے تھے دھوکے سے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کوئی قرآن و حدیث پڑھانے والے بھیجو۔ حضور نے 70 صحابہ بھیجے تھے، ان بے ایمانوں نے شہید کر دیا۔ 1 ماہ تک حضور لعنت کرتے رہے اس قبیلے پر۔ اسی دن سے قرآن کو لکھنا شروع کر دیا کہ یہ نعمت ہم سے کہیں چلی نہ جائے۔ گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا، خود گوشت نے کہا کہ اے پیغمبر میرے اندر زہر ملا دے کہ آپ استعمال نہ کریں۔ حضور تو رک گئے تھے، لیکن ایک صحابی اس گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک حقائق ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن و حدیث ہے۔ لہٰذا ہر جگہ حاضر ناظر، ہر ایک چیز کا علم کا ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اے پیغمبر آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور جس حالت میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، ہم آپ پر گواہ اور موجود ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے تم 2 ہوتے ہو نا، تیسرا خدا ہوتا ہے، تم 3 ہو نا، چوتھا خدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لہٰذا اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرنا ہے نا تو اللہ کی بادشاہی سے نکل جاؤ، اور فرمایا نہیں نکل سکتے، یقیناً نہیں نکل سکتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف مجھے خواب کے اندر شکایت کی گئی کہ اے شقیق بلخی، لوگوں سے بچنے کے لیے دروازے بند کرتے ہیں، مجھ سے بچنے کے لیے دروازے بند نہیں کرتے۔ آج لوگوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو تو ہم جو ہے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ظاہر و باطن صحیح کرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کا ظاہر و باطن برابر ہے تو بس آپ ولی ہیں۔ آج ہمارا ظاہر و باطن صحیح نہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ قرآن کے اندر آتا ہے وہ مستقم باللیل وسارب بالنہار، یہ لفظ آتے ہیں غالباً 13ویں پارے کے اندر۔ اور بھی معنی لکھے ہیں، ایک یہ بھی معنی لکھا ہے وہ مستقم باللیل وسارب بالنہار، رات کو زنا کرنے والا، صبح کو اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے والا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔
یہ لوگ مجرم ایسے ہیں کہ رات کو زنا کرتے ہیں اور صبح کو اپنے آپ کو پرسا پاک دامن زہر کرتے ہیں. یہ آیت کا معنی ہے. تو ہمیں اس کردار سے بچنا چاہیے، اپنا ظاہر و باطن یکساں کرنا چاہیے، خاص کر اللہ کی حاضر ناظر ہونے کی جو ہے نا، ہمیں حاضر ناظر اور موجود ہونے کی جو ہے نا مشق کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے، مجھے دیکھ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے تو ایک چرواہ بکری چرا رہا تھا. اسے کہا کہ یار دودھ نکالو، لسی بناتے ہیں، تم بھی پی لینا، میں بھی پیوں گا. اس نوکر اور چرواہ نے کہا کہ میں تو نہیں پیوں گا کہ مجھے روزہ ہے. یہ وہ دور تھا کہ یہ لوگ بھی ایسے نیک تھے. چرواہ اتنا علم تھا، اتنا تقویٰ تھا، تو اس نے کہا میں تو نہیں پیوں، مجھے تو روزہ، میں نہیں پیوں گا. اور فرمایا تجھے بھی نہیں دے سکتا، یہ بکری مالکوں کی ہے، میری نہیں ہے، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ آدمی بڑا نیک ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ ایک بکری مجھے بیچ دیں، پیسے جیب میں ڈال لینا، مالک کو کہنا بھیڑیے لے کے آئے. تو اس نے پیٹھ پھیری اور اس طرح اشارہ کیا کہ مالکوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بعض اوقات ان لوگوں کے بھی بڑے اللہ سے مضبوط جو ہے نا واسطے اور ذریعے تھے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل ایک چرواہ کے جو ہے نا مرید تھے، ان پڑھ تھا، چرواہ تھا، بکریاں چراتا تھا. کسی نے تانا دے دیا کہ آپ تو چرواہ کے اور ان پڑھ کے جو ہے نا مرید ہیں. اس نے کہا جو مقام مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے ابھی تک ہم اس تک نہیں پہنچے. اور اس کو کیا تقویٰ طہارت تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا، پانی نہیں ہوتا تو دعا مانگتے، یا اللہ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت بارش برسا دیتے. یہ شیبان رئی کا لکھا ہے. تفسیر معالم العرفان سورۃ فاتحہ کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ کتابیں لینی چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ کی جلد نمبر 1 کے اندر جو ہے نا تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہے شیبان رائی. امام شافعی امام بن حنبل کا جو ہے نا یہ پیر تھا. تو جب پانی نہیں ہوتا تھا دعا مانگتے، یا اللہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے. وضو کرتے، نماز پڑھتے. جب جمعے کا دن ہوتا تو لکیر اور خط کھینچ دیتے بکریوں کے ارد گرد کہ یا اللہ تیرے حوالے میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. واپس آ جاتے تو کوئی بکری بھی ضائع نہ ہوتی. ایسا ہوتا ہے. اللہ سے جب تعلق ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو رسوا نہیں کرتا، مدد کرتا ہے. مولانا یوسف سے رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ماہ و سال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ و سال، اس کے اندر لکھا ہوا، یہ کتابیں لینی چاہیے. اس کے اندر لکھا ہوا میرے پاس ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے. سن 1 ہجری تھا، ہجرت کا پہلا سال تھا. ایک چرواہ جنگل کے اندر بکرے چرا رہا تھا تو بھیڑیا گیا اور اسے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نبی آخر زمان آ گیا ہے. تو چرواہ نے کہا کہ مجھے بھی تمنا تو تھی کہ وہ آئے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن اب کیا کروں، میں تو جنگل میں ہوں، بکریاں ہیں، اب ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھیڑیا نے بڑی فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو تیری بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں. اس نے بکری چھوڑ دی، چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور اپنا واقعہ بتایا کہ مجھے بھیڑیے نے جو ہے نا کیا دیا ہے، اطلاع دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے ایک جانور کے ذریعے سے میری نبوت کی تصدیق کر دی ہے. تو یہاں جو ہے نا اصل میں کیا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، پھر انسان جو ہے نا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ہمارے دل کے اندر اللہ کی قدر نہیں ہے. قدر تھی ان لوگوں کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ماں کے کہنے پر بیٹے نے دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا. یہ اللہ کا استحضار تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بچے تھے. زلیخا کو کہا تو اس بز کو چھپا رہی ہے، میں اللہ سے نہ ڈروں، تو اسے اس سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم نہیں آئے گی. اللہ نے پھر جو ہے نا کیا بچایا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ جس حالت میں بھی نہیں ہوتے، قرآن نہیں تلاوت کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے، الا کننا علیکم شہودا، اور فرمایا استفیضون فی
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، ایک ذرہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں موجود اور حاضر ہے، نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، وہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جو ہے نا پالتا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایات ہیں جن کے متعلق آتا ہے وَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، لیکن فضائل کے طور پر عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستہ بھول گئے تھے اور کوہ طور پر گئے تھے کہ آگ ہے، میں وہاں راستے کا بھی پوچھ لوں گا، آگ بھی لوں گا، تاکہ سردیاں تھی، ہم یہاں آگ جلا کر جو ہے نا اس کو فائدہ حاصل کریں گے آگ سے۔ جب وہاں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ وادی المقدس طویٰ فاخلعنا علیک، آپ جوتے مبارک اتاریں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہاں گدھے کے بنے ہوئے چمڑے کی جو ہے نا جوتے تھی، اور پکا ہوا نہیں تھا چمڑا پکا ہوا نہیں تھا۔ اب خنزیر اور انسان کے بغیر کوئی چمڑا ہو، اس کو پکا لیں تو اس کے بعد آپ اس کی ٹوپی، جیکٹ، مسلح، موزے، مشکیزہ بنا سکتے ہیں۔ پکانا کیا ہے؟ اس پر مسالہ مل دیں، کیکر کی چھل جو ہے نا مل دیں، دھوپ پہ رکھ دیں، یہ چمڑے کا پکانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاخلعنا علیک، جوتے اتار دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گدھے کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے، لیکن چمڑا پکا ہوا نہیں تھا، اگر پکا ہوتا تو پھر پاک ہوتے۔ بعض لوگ تھے کہ وہاں گندگی لگی ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا جوتے اتار دو۔ ہمارے ہاں بھی واعظین جوش میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے فرمایا جوتے اتارو، اور محمد رسول اللہ کو کہا کہ جوتوں ساتھ جو ہے نا عرش پہ آ جاؤ۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ تم جوتوں سمیت عرش پر آ جاؤ۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے واعظین جو ہے نا وہ جوش میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا جوتے اتارو، اور محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ تم عرش معلیٰ پر جوتوں سمیت آ جاؤ۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہو وہی بیان کرنی چاہیے۔ مبالغہ آمیزی صحیح نہیں ہے، مبالغہ آمیزی صحیح۔ جوش میں آ کر ہم لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اوراق میں قرآن ہے اور حضور چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہنا یہ غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ بھی باقی ہے، یہ کلام بھی باقی ہے۔ حضور کو اگر قرآن مان لیا جائے تو حضور جہان دنیا سے چلے گئے یا نہیں؟ باقی رہے۔ یہ اللہ کی ذات پر حرف آتا ہے، عیب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کو فرمایا اللہ نے کہ جوتے اتارو، یہ تو وادی مقدس ہے، وہاں نبوت مل گئی، اور فوراً حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہے۔ لیکن آگے فرمایا قولا لینا، اس کو تبلیغ کرنا نرم ذریعے سے، نرم طریقے سے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ میں نرمی ہونی چاہیے، جہاد میں سختی ہونی چاہیے۔ جس تبلیغ میں سختی ہے وہ تبلیغ نہیں ہے، جس جہاد کے اندر نرمی ہے وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد میں سختی، تبلیغ میں نرمی۔ اللہ فرماتا ہے قولا لینا، نرم مزاجی کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ سردی کا موسم ہے، بیوی بچے وہاں ہیں، میں اگر ادھر چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیم بالستور، اللہ نے ایک فرمایا کہ اس پتھر پر جو ہے نا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، پھٹا، پھر دوسرا نکلا فرمایا لاٹھی مارو، پھر پھٹا، پھر تیسرا نکلا فرمایا لاٹھی مارو۔ جب تیسرا پتھر پھٹا تو اس کے اندر کیڑا تھا اور سبز پتا کھا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
جو رب میں 3 پتھروں کے اندر اس کو رزق دوں گا تو تیری اولاد کو بھی محروم نہیں رکھوں گا. رزق دینا میرا کام ہے، یہ ڈپٹی ادا کرنا تیرا کام ہے. اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے نا، رزق کی ذمہ داری لی ہے. اس وقت تک پیدا نہیں کرتا جب تک اس کے رزق اور رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا. لیکن جس کو پیدا کیا بخشش کا اعلان نہیں کیا کہ جو بھی میں پیدا کروں گا بخشش ہوگی، جنت ملے گی، ایسا نہیں. یہ انسان پر چھوڑا ہے، نیک عمل کرے گا جنت ملے گی ورنہ نہیں ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عالم الغیب، سب کچھ کرنے والا قادر مطلق میں ہوں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو میں نے پیدا کیا. رات بھی اللہ کی نعمت ہے، دن بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے 20 پارے کے اندر فرمایا قل ارأیتم جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں رات کو لمبا کر دوں تو پھر دن لانے والا کون ہے میرے بغیر. اور فرمایا دن کو لمبا کر دوں تو پھر رات کو لمبا لانے والا کون ہے. یہ نظام رب کائنات چلا رہا ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. اور اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباس بنایا ہے. جیسے لباس کے اندر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، رات کو بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رات کو 3 وجہ سے آپ جاگ سکتے ہیں. 3 وجہ سے، اس کے بغیر جو ہے نا جائز نہیں ہے. کوئی خیر کی مجلس ہو، کوئی خیر کی مجلس ہو، ان میں 3 میں سے یہ بھی ہے کہ خیر کی مجلس ہو تو پھر جو ہے نا آپ جاگ سکتے ہیں. کوئی عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تب تو آپ جاگ سکتے ہیں. اس کے بغیر رات کو جاگنا جائز نہیں. ہمارے ہاں جو ہے نا کیا ہے آج کل، رات کے 3 بجے تک یہ خبریں ہیں کہ لڑکے جو ہے نا وہ چادر یا سردی میں رضائی اوڑھ کر جو ہے نا موبائل دیکھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رات جو سونے کے لیے تھی، لباس تھی، اس کے اندر جو ہے نا ہم جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. اللہ نے فرمایا رات آرام کرنے کے لیے ہے، دن کاروبار کرنے کے لیے ہے. ہمارا نظام اللہ کے نظام کے خلاف ہو گیا. میں کراچی میں تھا، رمضان شریف میں گیا تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو دکاندار اس وقت اپنی دکان کھول کر جھاڑو لگا رہا تھا عصر کے وقت. اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارا نظام الٹ ہو گیا ہے. فلہذا جو اللہ نے ہمارے لیے نظام بنایا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. بغیر کسی مجلس خیر کے عشاء کے بعد جاگنا حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی وجہ لکھی ہے کہ رات کو جلدی سوئے گا تو صبح کو نماز با جماعت پڑھے گا. ہمارے دیندار طبقے کے اندر بھی بڑے بے اعتدالی آ گئی. جلسہ رات کے 3 بجے تک، 2 بجے تک. ایک بڑے معتبر آدمی سے ایک مجلس کے اندر میں نے پوچھا یار 3 بجنے والے ہیں، صبح کو نماز کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مولانا سیدھی بات یہ ہے کہ آج سے زیادہ وہ نماز نہیں پڑھے گی. رات کو ہم جو ہے نا کبھی لیٹ ہو جائے تو صبح کو بڑی مشکل سے اٹھنا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے، رات کو بغیر ضرورت کے ہمیں نہیں جاگنا چاہیے. ایک 2 بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ جمعے پر عرض کریں گے. ابھی شور میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا کھل کر آئندہ جمعے پہ عرض کریں گے. آپ پر وقت تشریف لایا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.